اور طلاق سے متعلق کچھ سوالات ابھی بھی ہمارے شرکاء کے ذہن میں ہیں، وہ ہم آج کے اس پروگرام میں جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے اور پھر عدت سے متعلق بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آپ کے کچھ کویشچنز بھی موجود ہیں جو آپ نے پچھلے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ دیکھ کر آپ نے ہمیں دیے تھے، ای میلز پر مجھے موصول ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جاوید صاحب کے سامنے رکھوں گا میں۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، ہمارے شرکاء میں سے ایک سوال ہے جو طلاق سے متعلق ہی ہے، وہیں سے ابتدا کرتے ہیں۔ جی، اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس میں جو حق مہر کی ایک مقدار میں جو بھی مقرر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کام ہے، اور جو لڑکے والے عورت کو یا مرد عورت کو جو تحفے تحائف اور جو چیزیں دیتا ہے، کیا وہ بھی واپس کر دی جاتی ہیں، یا اس کے بارے میں کیا ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ جی جاوید صاحب، مہر کا طلاق سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو نکاح کے موقع کے اوپر عورت کا حق ہے، اس کو دینا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت نہیں دیا تو آپ نے غلطی کی ہے، یہ آپ پر قرض ہے، آپ کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب طلاق ہوگی تب مہر دیا جائے گا، طلاق نہیں ہوگی تو مہر نہیں دیا جائے گا۔ ہماری سوسائٹی میں دین لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں آپ ٹوکن کے طور پر، علامت کے طور پر وہ رقم عورت کے ہاتھ پر رکھنے کے پابند ہیں، اس کو اسی وقت آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ ادا نہیں کر پاتے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کب ادا کریں گے، متعین طور پر بتانا۔ قرض ہے، یہ قرض ہے، اس لیے کہ یہ اس کا حق تھا۔ اس لیے نکاح اور طلاق کے معاملات میں لوگوں نے عجیب خلط مبس پیدا کر دیا ہے۔ ایک چیز نکاح کے شرائط میں سے ہے، اس کو طلاق سے متعلق کر دی۔ ٹھیک، یعنی آپ کو ہر حال میں اسے ادا کرنا تھا۔ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ نے ایک گناہ کا کام کیا ہے۔ یہ آپ کا فرض تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، اس کا حق تھا، آپ کو ادا کرنا تھا یہ۔ تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی نکاح ہوا ہے آپ یہ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دیں، یہی ہونا چاہیے۔ اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کیجئے۔ اس کو طلاق کے موقع پہ کیوں زیر بحث لا رہے ہیں؟ اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں، یہ نکاح کے شرائط میں سے ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے جو شرائط قرآن مجید میں بیان کیے ہیں ان میں یہ بات بیان کی ہے کہ آپ کو مہر مقرر کرنا ہے، مال دینا ہے، اس موقع پر علامت کے طور پر وہ مال اس کے ہاتھ پر رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، یہ آپ پر ڈال دی گئی ہے۔ آپ اس کو ادا کریں گے، اس کے بعد ہی نکاح اپنے پورے شرائط کے ساتھ منعقد ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا کویشچن یہ تھا جاوید صاحب کہ جو تحفے تحائف کوئی آپ نے کوئی جائیداد اپنی بیوی کے نام پہ کی تھی، یہ ساری جو چیزیں آپ دے چکے، کیا وہ طلاق کی صورت میں واپس لی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے کہ آپ ایک حبہ، ایک پیسہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے؟ جو کچھ آپ نے دے دیا وہ دے دیا آپ نے۔ یعنی یہ تو مرد کی مروت کے خلاف ہے، فتوت کے خلاف ہے، یہ اس کے مقام کے خلاف ہے۔ یہ بڑی شرم کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کا ایک تعلق رہا، اس تعلق میں آپ نے کوئی جائیداد دے دی، کوئی مال دے دیا، تو اب وہ اس کا ہے، آپ دے چکے ہیں۔ تحفے تحائف مجھے یہ فرمائیے کہ جب ہم آپس میں دیتے ہیں تو یہ واپس لینے کے لیے دیتے ہیں، نہیں، اسی لیے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر وہ مال واپس مانگا جائے گا تو وہ حرام ہے آپ کے لیے، نہیں لے سکتے۔ ہاں البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ اگر آپس میں مل کے کوئی بات طے کر لیں، یعنی مرد طلاق دینا چاہتا ہے لیکن اس کو خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو کل میں نے ایک مکان نام لگایا ہے، عورت طلاق لینا چاہتی ہے، نباہ نہیں ہو رہا، تو وہ آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ چلیے جی میں آپ کا مال واپس کر دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیں، تو اس کی اجازت دی ہے۔ وہ بھی دونوں کی باہمی رضامندی اور مرضی سے، آپ کو لینے کا حق نہیں دیا گیا۔ اچھا، یہ جو مہر کی جو اب بار بار ہم گفتگو کر رہے ہیں، مہر جاوید صاحب کتنا مقرر ہوگا؟ یہ عورت جو بھی مطالبہ کرے گی وہ مہر کہلائے گا؟ کیونکہ عام طور پہ جب شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی اسلامی مہر تو یہ 32 روپے ہو گیا اور یہ فلانا، یہ مہر ہے کتنا؟ نہیں، یہ دیکھیے عورت کی حیثیت کے مطابق ہوگا، کوئی 32 روپے اسلامی مہر نہیں ہے۔ یعنی عورت اپنی حیثیت عرفی کے لحاظ سے جو مطالبہ کر دے، اس کے خاندان والے جو عورت مطالبہ اپنی حیثیت سے مطالبہ تو جو کر دے، لیکن مرد کی حیثیت بھی تو دیکھنی ہوگی نا۔ تو آپ کو درخواست کرنی پڑے گی جی میں مطالبہ پورا نہیں کر رہا، ادرائے کرب معاف کر دیجیے۔ یعنی دیکھیے نا، ایک چیز دوسرے کا حق ہے تو آپ اس میں دوست کیسے جما سکتے ہیں؟ آپ کو ریکویسٹ کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، دوسرا مان لیتا ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، یعنی اس میں عورت کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی بار نکاح کے وقت یہ نازک مرحلہ آتا ہے اور لڑکی والے مطالبہ اتنا کر دیتے ہیں کہ لڑکے والے اس کو نہیں مان رہے ہوتے۔ اس کا تعلق ہمارے ہاں کی معاشرتی حماقتوں سے ہے۔ ایسے معاملات پہلے طے کرنے چاہیے۔
یعنی نکاح کی تقریب منعقد ہو گئی، لوگ آ گئے، آپ بارات لے کے وہاں گھر پہنچ گئے، اس موقع کے اوپر بحث چھیڑ دیجیے، تو یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے تمام معاملات پہلے طے کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک عورت کا نان و نفقہ حق ہے، وہ اس کا کوئی مطالبہ کر سکتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میرے لیے الگ گھر ہونا چاہیے، یہ بات اسے پہلے بتا دینی چاہیے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اتنا مہر ملنا چاہیے، وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اصل میں یہ عورت نے فیصلہ کرنا ہے، مرد نے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور عورت نے اس ذمہ داری کو قبول کر کے اپنے آپ کو اس کے نکاح میں دیا ہے، تو یہ سب کچھ اس نے طے کرنا ہے کہ وہ کیا قبول کرتی ہے۔ تو باہمی طور پر یہ معاملات خاندان میں بیٹھ کے طے ہو گئے، پہلے طے ہو گئے، جو چیز بھی ہو گئی اس کو آپ پہلے طے کیجئے، اس کے بعد تقریب کے موقع کے اوپر اس کو نہ چھیڑیے، کیونکہ تقریب کے موقع کے اوپر تو پھر یہ بدمزگی کا باعث بن سکتی ہے۔ وہاں بیٹھ کے آپ کیا کریں گے؟ اگر مطالبات کریں گے دوسرا نہیں مانتا تو اس سے تو رسوائی ہوگی دونوں خاندانوں کی۔ تو اس طرح کے معاملات کو ہمیشہ پہلے سے طے کر لینا چاہیے، لیکن طے کرنے میں مطالبہ کرنے کا حق کس کو ہے؟ عورت کو ہے، کیونکہ مرد کے اوپر تو ذمہ داری ہے ادا کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا جاوید صاحب، طلاق کو چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، نکاح نامہ جو ہے ہمارا پاکستان کا جو نکاح نامہ ہے اس کے اندر ایک شک لگی ہوئی ہے کہ کیا طلاق کا حق تفویض کیا گیا ہے، یعنی وہ نکاح کے وقت ہی جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق کا حق دے دیتا ہے، اس کی قانونی شرعی حیثیت کیا ہے، کس طرح سے؟ یہ ہمارے فقہا کی رائے ہے اور اسی کے مطابق ہمارے نکاح نامے میں لکھ دی گئی ہے۔ جس اصول پر یہ مبنی ہے وہ اصول ٹھیک ہے، اصول ٹھیک ہے، وہ اصول بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق طے کر دیے، کچھ فرائض طے کر دیے، ان حقوق و فرائض کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ معاف کر سکتے ہیں اور تفویض بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک عورت مطالبہ کر رہی ہے کہ میں اتنا مہر لوں گی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی میں یہ مہر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں یا میرے حالات ایسے ہیں، وہ یہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نہیں لیتی، وہ آپس میں معاملہ ہو سکتا ہے، آپس میں معاملہ ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حق طے کر دی ہے، اب جس کا حق طے کر دیا گیا ہے اس کو معاف کرنے کا بھی حق ہے، اور جس کو حق دیا گیا اس کو کسی دوسرے کو دینے کا بھی حق ہے۔ تو جو فیصلہ کیا ہے ہمارے فقہا نے اصول کے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن میرے نزدیک اس سے جو مسئلہ حل کرنا مقصود ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بعض دوسری تدبیروں میں حل ہوتا ہے، اس سے کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخر یہ کیوں طریقہ اختیار کیا ہے کہ مرد طلاق دے گا اور عورت مطالبہ کرے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد پر نان و نفقے کی ذمہ داری ہے، مرد بہت سی جائیدادیں عورت کو دے سکتا ہے، اس کے اخراجات پورے کرنے میں بہت سے معاملات کر سکتا ہے، ان چیزوں کو سیٹل ہونا چاہیے۔ اچھا پھر وہ گھر کے سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی سربراہی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یہ حق اسی کے پاس رہے، عورت اس کا مطالبہ کرے گی تو کچھ نیگوشیشنز ہوں گے، کچھ معاملات ہوں گے، یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ اگر اس نے بھی ایک ہی وقت میں یہ اعلان کر دیا، اس نے بھی ایک ہی وقت میں اعلان کر دیا، تو بڑے نزاعات اور جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے سوال کیا کہ جائیداد دے دی ہے، بہت کچھ اس طرح کر دیا ہے، اس میں کچھ معاملات طے ہو سکتے ہیں نا، ممکن ہے کہ کچھ چیزیں نام لگا دی گئی ہوں، حقیقت میں نہ دی گئی ہوں، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو خاندانی معاملات میں طے ہونی ضروری ہے۔ مرد دینے والا ہوتا ہے، اس پر اخراجات کی ذمہ داری ہے، اس نے کوئی چیز دینی ہے یا اس نے کوئی معاملات کرنے ہیں، تو اس وجہ سے سربراہ کی حیثیت سے وہ اقدام کرتا ہے، عورت اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس سے وہ ساری اسکیم خراب ہوتی ہے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تاہم اصول کے لحاظ سے، اصول تو قانون کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے نا، تو اس میں آپ کا ایک حق تھا، آپ نے دوسرے کو تفویض کر دیا، تو آپ کو حق حاصل۔ اگر یہ اس اصول کو ہم اس وقت مانتے ہوئے چلیں آگے کہ بھائی نکاح نامے میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا، اور کسی موقع پر وہ حق استعمال کرتے ہوئے عورت طلاق سے آزاد ہو جاتی ہے، تو وہ گویا بالکل اسی طرح سے ہوگا کہ جیسے مرد نے اسے ایک طلاق دی ہے، اور اسی طرح وہ عدت کا پیریڈ گزرے گا اور وہی سارا پروسیجر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ عدت تو اس نے اس لیے گزارنی ہے کہ استبراء رحم ضروری ہے، وہ پورا پروسیجر ویسے ہی رہے گا۔ وہ اگر طلاق دے دیتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ علیحدگی ہو جائے گی، علیحدگی کے بعد اس کو بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا حق ہے، مرد کو بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا حق ہے، تو معاملات تو اسی طریقے سے ہوں گے، لیکن اس سے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے اس کی بعض حکمتیں مجروح ہوتی ہیں، تو میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ میرے نزدیک اس سے بہتر طریقے موجود ہیں۔ یعنی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات مرد تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، عورت عدالتوں میں گھسیٹی جاتی ہے، بعض اوقات پیشی پر پیشی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ اب ہمارے قوانین بہت بہتر ہو گئے ہیں، لیکن ایک زمانے میں صورتحال بہت خراب رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ تفویض کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس کی بہتر صورتیں بھی ہیں، میں نے اپنی کتاب مقامات میں کچھ صورتیں تجویز کی ہیں،
میرے خیال میں اس سے مسئلہ زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ باوقار طریقے سے حل ہوتا ہے. لیکن آپ قانونی لحاظ سے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اس اصول پر مبنی ہے. جیسے ایک سوال کیا تھا انہوں نے نکاح کی بعض اقسام کے بارے میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو باہمی طور پر طے ہوتی ہیں، ان میں کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں. تو اگر حقوق سے کوئی دستبردار ہو جاتا ہے تو یہ اس کو حق ہے دستبردار ہو جانا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے فرمایا تھا ابھی طلاق سے متعلق جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو جیسے ایک طلاق کی صورت میں عدت کے دوران مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے. مرد کو یہ حق حاصل ہے یا عورت کو بھی حق حاصل ہے؟ یعنی جو یہ سوال میرے سامنے موجود ہے وہ یہ کہ اب ایک شخص نے ایک طلاق دے دی، عدت کا وہ پیریڈ چل رہا ہے، اب مرد تو رجوع کرنا چاہتا ہے لیکن اب عورت رجوع نہیں کرنا چاہتی. عورت نے یہ ذہنی طور پر یہ تیار ہو گئی ہے کہ مجھے نہیں رہنا. تو کیا مرد کیا ہی وہ حق تسلیم کیا جائے گا اور وہ رجوع کرے گا، یا دونوں کا حق تسلیم کیا اگر جائے گا؟ عورت نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ خلا کی درخواست کرے گی. وہ یہ کہے گی کہ مجھے طلاق دے دی جائے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ. تو یہ حق طلاق تو وہ دے چکا، وہ آلریڈی دے چکا ہے، اب وہ نہیں رجوع نہیں کرنا چاہتی. اس دوران میں تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہے نا. اس وجہ سے اگر آپ کا ارادہ یہ ہے ایک عورت کی حیثیت سے کہ مجھے نہیں رہنا، تو پھر اپنے اس ارادے کا اظہار کیجئے. یہ طلاق مانگنے کا عمل ہے، یہ شروع ہو گیا. یہ جس طرح طلاق دینے سے پہلے آپ کا حق تھا، اسی طرح اب بھی حق ہے، یہ بعد میں بھی آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اسی پروسیجر کو فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق طلاق مرد نے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، یا وہ طعن و کرہن راضی ہوئی ہے. اس کے بعد مرد کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لے لے. وہ سمجھتی ہے کہ نہیں مجھے اب اس شخص کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنی، تو پھر وہ خلا کا مطالبہ کر دے گی. ٹھیک ہے. جی سر. اب جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جی عورت کو طلاق مانگنے کا حق ہے، یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بہت غلط چل رہی ہے. نکاح نامے کا جو دوسرا پیج ہے جس میں گواہان کے سب کے دستخط ہوتے ہیں، جی. اس کو ہمارے نکاح خواہ بغیر کسی سے پوچھے ہوئے پوری لائن لگا دیتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور اس میں کئی اور خانے ایسے موجود ہیں جس میں عورت کا حق تسلیم کیا گیا ہے اور وہ پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے اور لائن لگا دیتے ہیں. ہر نکاح کرنے والے کو تمام چیزیں پوچھنی چاہیے. یہ معاملات بڑے سنجیدہ طریقے سے طے ہونے چاہیے. اصل میں یہی چیزیں ہیں جو ہم نکاح کے موقع پر طے نہیں کرتے اور بعد میں گھر خراب ہوتے ہیں. آپ کے یہ علم میں ہے کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، ابھی 2 دن یا 4 دن نہیں گزرتے کہ وہ ایک مشترک خاندان میں بیوی کو لے آیا ہے. اس وقت سب لوگ بہت خوش ہیں، ہر ایک بلائیں لے رہا ہے. ادھر ساس صاحبہ کا بھی یہی معاملہ ہے، ادھر ماں بھی یہی کہہ رہی ہے. اس کے بعد مطالبہ شروع ہو جاتا ہے مجھے الگ گھر چاہیے. بھئی یہ بات آپ پہلے کیجئے نا. آپ کو معلوم ہے کہ اس بیچارے کے حالات کیا ہیں. تو عورت کو پورا حق ہے کہ وہ نکاح سے پہلے جو مطالبات کرنا چاہتی ہے سامنے رکھ دے. وہ یہ بتا دے کہ میری نان و نفقے کی ذمہ داریاں آپ اس طرح پوری کریں گے. وہ یہ بتا دے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے. جو مطالبات بھی کرنے ہیں وہ کر لیجئے. حقوق فرائض اللہ نے طے کر دیے ہیں، لیکن ان حقوق و فرائض کے معاملے میں آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کوئی مطالبہ کریں. آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنا حق کو چھوڑ دیں. ایک خاتون ہے، کماتی ہے، کھاتی ہے. ایک مرد اس کو پسند ہے، وہ یہ کہتی ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن میں آپ سے کوئی نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے تو اسی کو حکم دیا ہے کہ تمہیں نان و نفقہ پورا کرنا ہے، لیکن اس نے خود چھوڑ دیا. اس کو پورا حق ہے چھوڑ دینے کا، اس نے ذمہ داری خود لے لی. تو اصل میں جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں وہ انصاف کے ساتھ طے کر دیتے ہیں. ان میں آپ نے کسی چیز کو شعوری طور پر سمجھ کر سوچ کر چھوڑ دیا، وہ آپ کا حق تھا. جیسے ابھی ہم تفویض طلاق پر گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ تو وہی ہے کہ مرد طلاق دے گا، عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی. مرد نے اس موقع کے اوپر طے کر لیا کہ بھائی تم بھی جب چاہو علیحدگی کر سکتی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ گویا جو حق اللہ نے مرد کو دیا تھا وہ اس نے عورت کو تفویض کر دیا. صحیح. تو یہ اصول کے لحاظ سے ٹھیک ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ نکاح کے وقت جو بھی شرائط آپ طے کر لیں وہ سب سے زیادہ اس کا حق رکھتی ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے. ٹھیک. تو ہمارے ہاں عام طور پر یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے. وہی جیسے ابھی ایک بزرگ نے یہ پوچھا تھا کہ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ عین تقریب منعقد ہو جاتی ہے اس وقت مہر طے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، یہ پہلے بیٹھنا چاہیے اور پہلے بیٹھ کے تمام حقوق و فرائض آپس میں طے کر لینے چاہیے. عورت کو بھی اپنی بات صفائی کے ساتھ کہنی چاہیے، مرد کو بھی اپنی بات صفائی کے ساتھ کہنی چاہیے. جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک باہمی معاہدہ ہے، اس کی ایک روح ہے، اس سے ایک ادارہ قائم کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ بچے کی حفاظت کے لیے قائم کیا ہے.
یہ انسان کی پرورش پرداخت اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اس کی اس روح کو قائم رکھ کے حقوق و فرائض طے کیجیے. اللہ کے طے کردہ حقوق و فرائض وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئے ہیں. اس میں آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے اپنے طریقے کے اوپر, کچھ لینا ہے, کچھ دینا ہے, اس موقع پر واضح طریقے پہ بتا دیجیے. یہ صحیح طریقہ ہے یہ کام کرنے. اچھا جاوید صاحب, ایک تو یہ شکل ہے کہ مرد سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق دے, ایک تو یہ بات. دوسرا, عورت نے مطالبہ کیا, عورت کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے مرد اسے طلاق دے دے, جس کو ہم خلا کہتے ہیں. ایک یہ کہ وہ خلا بھی نہ مطلب مرد جو ہے وہ طلاق اس پر دینے پہ آمادہ نہ ہو, قانون میں عدالت میں بات جائے گی اور کورٹ یا قاضی جو ہے وہ تنسیخ نکاح کر دے. تو طلاق, خلا اور تنسیخ نکاح, ان تینوں کے اندر کچھ شرائط میں کوئی فرق ہے یا تینوں دراصل طلاق ہی ہیں؟ تنسیخ نکاح اگر قاضی کر دے تو وہ بھی طلاق ہی کہلائے گا؟ نہیں, اس کو تو تنسیخ نکاح ہی کہنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے یہ چاہا کہ میں علیحدہ ہو جاؤں. علیحدہ ہو جاؤں. ٹھیک. مرد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. ٹھیک. گھر والوں نے توجہ دلائی, اہل خاندان نے توجہ دلائی, وہ چاہتا ہے کہ گھر بنا رہے, طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک. یا چاہتا ہے گھر بنا رہے یا تنگ کرنا چاہتا ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دونوں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات انسان شیطنت پر اتر آتا ہے. ٹھیک. تو اس طرح کی صورتحال میں ایک عورت عدالت میں چلی گئی ہے اور اس نے جا کر یہ کہا ہے کہ میں اس شوہر سے علیحدگی رہنا نہیں چاہتی, میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں. عورت کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا گھر ہے, یہ آباد ہوا تھا, اس میں کچھ معاہدات ہوئے تھے, اچھی بات یہی ہے کہ گھر کو آباد رکھو. عدالت کو بھی یہی کام کرنا چاہیے پہلے. لیکن ساری نصیحتیں بیکار ہو گئیں, خاتون تیار نہیں ہے. اب مرد کو حکم دیا جائے گا کہ تم طلاق دے دو. ٹھیک ہے. اگر وہ مان لیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہی ہوگی. اس کو آپ اصطلاح میں خلا بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عورت نے علیحدگی کی درخواست کی, مرد نے گھر میں نہیں مانی, عدالت میں جا کے مان لی یا عدالت کے حکم پر مان لی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمات پیش ہوئے, آپ نے کسی کو حکم دیا, ظاہرہ سرتابی کی گنجائش نہیں تھی, اس نے طلاق دے دی. لیکن شوہر طلاق دینے کے لیے نہیں آمادہ ہو رہا, عدالت کا حکم بھی نہیں مان رہا, بلایا جاتا ہے آتا بھی نہیں ہے, تو عورت کو معلق نہیں رکھا جائے گا. پھر عدالت فیصلہ کر دے گی کہ ہم اس نکاح کو ختم کر رہے ہیں. یہ اصل میں تنسیخ نکاح ہے. آپ نے جو طلاق کا طریقہ کار بتایا جو آپ فرما رہے ہیں, قرآن میں اسی طرح سے پروسیجر ہے کہ آپ ایک ہی طلاق دیں گے, گواہوں کی موجودگی میں دیں گے, پھر ایک عدت کا پیریڈ گزرے گا, اس میں رجوع کا بھی حق ہے, یا وہ گزر جائے گا تو علیحدگی ہو جائے گی. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہمارے سارے علماء یہی بات بتاتے ہیں. علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک پیریڈ ہے, اس کے اندر اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو رجوع بھی ہو سکتا ہے. جب سارے لوگ اسی طرح سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ عوام الناس میں یہ کیوں یہ بات جو ہے وہ پوری طرح پینیٹریٹ نہیں کر پائی ہے, اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہ دے دی جائے وہ علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے, ایک طلاق میں کبھی نہیں ہوتے. ایسا پھر کیوں ہے پاکستان کے اندر, ہی کیوں اس طرح سے موجود ہے چیزیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو ایجوکیٹ نہیں کیا. ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ سب علماء یہ بات کہتے ہیں, جی ہر ایک کی یہی رائے ہے. بالکل. یہ جو بحث ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر دے تو اب کیا کرنا ہے. یعنی اختلاف وہاں ہو رہا ہے, وہاں سے کنفیوژن آ رہی ہے. یعنی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی صورتیں دیکھیے کیا ہے. اس نے ایام میں طلاق دے دی, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اس نے طہر میں یہ دیکھے بغیر طلاق دے دی کہ بچے کی تمہید بن رہی ہے, یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اس نے ایک ساتھ 3 اس نے اشتعال کے عالم میں طلاق دے دی, ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر نہیں دی, یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اس نے ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی, یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے, اس نے ایک حرام کام کیا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کر دیا اس نے یہ کام, یعنی قانون کی خلاف ورزی کر دیا, تو کیا کیا جائے. علماء کے اختلافات اس میں ہیں, طلاق دینے کے طریقے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. طریقہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ آپ ایک طلاق دیں گے, آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے دیں گے, آپ اشتعال کے عالم میں کبھی یہ اقدام نہیں کریں گے, آپ طہر میں یہ اقدام کریں گے, ایام میں نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بچے کی تمہید تو نہیں باندھی, ساری چیزیں دیکھ کر طلاق دیں گے. تو یہی طریقہ ہے جو سارا دین میں بیان ہوا ہے, یہی قرآن میں بیان ہوا ہے, یہی حدیثوں میں بیان ہوا ہے. اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کر دی ہے تو کیا کیا جائے, اس میں کچھ اختلافات ہیں. ٹھیک. تو اس لیے یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ طریقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, طریقہ سب کے نزدیک ایک ہی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جس طرح سے حکومت پاکستان نے ایک نکاح نامہ بنایا ہے, ایک پورا سرٹیفکیٹ ہے, جب 2 لوگ آپس میں زندگی گزارنے کے لیے ایک معاہدہ کرتے ہیں تو وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جس کو لکھتے ہیں, پھر وہ رجسٹر ہوتا ہے, حکومت کے پاس رجسٹر ہوتا ہے. طلاق نامہ بھی ایسا اگر کوئی ہو, ایسی کوئی دستاویز ہو, تو یہ ساری جو صورتیں ہیں, سارے جو جھگڑے ہیں, یہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گے.
میری بھی رائے یہی ہے. دیکھیے میں نے تو جس زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا میں رکن تھا تو طلاق نامہ مرتب کر دیا تھا, وہ اب بھی اس کے ریکارڈ میں موجود ہوگا, اور اس موقع کے اوپر بہت اصرار کے ساتھ یہ کہا بھی تھا کہ اس کو اسی طریقے سے نکاح رجسٹرار کے پاس رکھوا دینا چاہیے. ایک زمانے میں نکاح رجسٹرار کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, لوگ اپنے طور پر کوئی دستاویز لکھ لیتے تھے, بعض اوقات کوئی وثیقہ نویس لکھ دیتا تھا, بعض اوقات وثیقہ نویسوں نے نکاح نامے چھپوائے ہوتے تھے وہ آپ کو دے دیتے تھے. اس کے بعد حکومت نے یہ طریقہ اختیار کیا تو اب لوگوں کی اتنی تربیت ہو گئی ہے کہ وہ یہ تصور بھی نہیں کرتے کہ نکاح رجسٹرار کو بلائے بغیر یا وہ فارم پورا کیے بغیر نکاح ہو سکتا ہے. ایسا ہو گیا نا. تو اگر آپ طلاق کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار کریں کہ اس میں ایک باقاعدہ طلاق نامہ بنا دیں جس میں بالکل ٹھیک طریقے سے ساری شکیں موجود ہوں اور آدمی نے بس اس میں اپنا نام لکھنا ہو یا یہ کرنا ہو, تو اس سے کئی فائدے ہوں گے. یعنی پہلی چیز تو یہ جو اشتعال کے عالم میں لوگ طلاق کہہ دیتے ہیں, اس کا کلا کما ہو جائے گا. لوگ باقاعدہ جائیں گے, وہاں سے جا کے طلاق نامہ لیں گے, سنجیدگی کے ساتھ اقدام کریں گے اور اس کے بعد وہ وہاں جائے گا, اس کی ایک رجسٹریشن ہوگی. تو یہ سارا معاملہ ایک قاعدے میں آ جائے گا. ہمارے ہاں اس کو قاعدے میں لانے کی آئلی قوانین میں کوشش کی گئی اور بڑے غلط طریقے سے کوشش کی گئی. یعنی اس میں پھر 3 طلاق دلواتے ہیں. یہ حیرانی کی بات ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی ایک طلاق ہے وہ دی ہے. دوسری طلاق کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ نے وہ طلاق دے کے واپس لے لی اور پھر کبھی زندگی میں طلاق دینے کی ضرورت پیش آئی. یعنی اگر آپ بیان کریں تو یوں نہیں ہے کہ 3 طلاق دی جاتی ہیں, یوں ہے کہ ایک رشتہ نکاح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 مرتبہ طلاق دے کے واپس لینے کا حق دیا ہے اور تیسری بار کے بعد حق نہیں دیا. یہ ہے صحیح قانون. ٹھیک. اچھا جاوید صاحب, اس میں ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق ہو جانے کے بعد جب میاں بیوی علیحدہ ہو گئے, عدت گزر گئی, علیحدہ ہو گئے, اب شوہر پر اس اپنی سابقہ بیوی کی کفالت کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ڈالی گئی. تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے اور یہ ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی حق تلفی ہوگی اس خاتون کے ساتھ جس کو عمر کے آخری حصے میں وہ پہنچی ہے اور شوہر نے اسے طلاق دے دی کسی بھی وجہ سے اور وہ علیحدہ ہو گئی. اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, اس کے رشتہ دار, اس کے والدین, اس لڑکی کے, اب تو وہ عورت ہے, اس کے والدین بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور کفالت کی ذمہ داری بھی شوہر پر ڈالی نہیں گئی. اب وہ عورت کہاں جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ طلاق دے رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو اب کوئی متاع دے کے بھیجیں. اچھا, اس کو مطلق رکھا ہے اس لیے کہ حالات مختلف ہو سکتے ہیں. تو وہ جو حقاً علی المتقین ہے اس میں یہ الفاظ ہے, خدا سے ڈرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو دے دلا کے رخصت کریں. وہ دینے دلانے کا عمل بالاقساط بھی ہو سکتا ہے, یکمشت بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی قانون وہ ریگولر بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, پوری زندگی کے لیے. یعنی وہ حالات کے لحاظ سے عدالت فیصلہ بھی کر سکتی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے اس طرح کے معاملات میں وہ بھی قرآن میں بیان ہو گیا ہے کہ ہر آدمی پر ذمہ داری اس کے حالات کے لحاظ سے ڈالی جائے. ٹھیک. دیکھیے جو ذمہ داری آپ ایک کھاتے پیتے آدمی پر ڈالیں گے وہ ایک غریب آدمی پر تو نہیں ڈال سکتے. تو اس وجہ سے حالات دیکھ کر یہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود مرد کو کہا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھائے, طلاق دینے کے بعد اس کو کچھ متاع حیات دے کر رخصت کرے. یعنی اس نے آگے اب جو زندگی بسر کرنی ہے اس کا کچھ سامان دے کے رخصت کیا جائے اس کو. وہ سامان کتنا دینا ہے آپ کی حد وسع کے مطابق نہیں, جو آپ کی حیثیت ہے حیثیت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے. یہ اصول یہی بتایا گیا. اب حیثیت کے مطابق آپ نے خود فیصلہ کیا, باہمی طور پر طے ہو گیا, قانون کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے, وہ ایسے ہی عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں عورتیں عام طور پر دوسری شادی بھی نہیں کرتی, تو آپ قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کے قانون سازی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی چیز مانے نہیں. ٹھیک. جی جناب. سر, طلاق ہونے کے بعد جو عدت کی جو مدت ہے وہ, اور اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی جو عدت ہے اس کا ٹائم پیریڈ سیم ہے, اور اگر ڈیفرنٹ ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے میں نے ابھی طلاق پر گفتگو کرتے ہوئے بار بار یہ کہا ہے کہ طلاق جب آپ دیں تو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دیں, سوچ سمجھ کے دیں. عورت ایام سے ہو تو آپ کو طلاق نہیں دینی چاہیے. ایام گزر جائیں, طہر ہو تو پھر بھی دیکھیں کہ اس میں مقاربت تو نہیں ہوئی, تعلق تو نہیں قائم ہوا, تب طلاق دیں. اب طلاق دیتے وقت آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ حادثہ تو اچانک ہو جائے گا.
یعنی اس میں تو یہ نہیں طے کیا جا سکتا کہ ایام میں وفات تو نہیں ہو گئی، مقاربت تو نہیں ہوئی تھی، تو اب عدت کیوں مقرر کی گئی ہے؟ اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ بچے کے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے، تو وہاں اللہ نے مدت بڑھا دی ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا وہاں ممکن نہیں ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ایام میں نہ ہو، تو اس سے ایک مقصد ہے نا، تاکہ بچے کے معاملے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ طہر میں ہو، مقاربت نہ ہوئی ہو، تو وہاں بھی مقصود یہ ہے کہ بچے کے بارے میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو 3 مہینے میں عام طور پر جو پرانا لوگوں کا تجربہ تھا، آج بھی ہے، صورتحال واضح ہو جاتی ہے، لیکن شوہر کی وفات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہوا کہ کچھ مدت بڑھا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ 10 دن مدت اور اس میں بڑھا دی۔ 4 مہینے 10 دن۔ بڑھانے کی وجہ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہی دیکھنا مقصود ہے کہ بچے کا معاملہ کیا ہے، تو اس وجہ سے اگر کل بچے کی پیدائش ہو جائے، مثلا طلاق دی اور بچے کی پیدائش ہو گئی 10 دن کے بعد، تو عدت ختم ہو جائے گی۔ ایک شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، 3 دن کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی، عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے لیکن تعلق قائم نہیں ہوا، تو کوئی عدت نہیں ہوگی۔ تو عدت کا مقصد ہی اصل میں بچے کے بارے میں ہر شبے کو دور کر دینا ہے۔ ٹھیک، اس میں اس لیے مدت بڑھا دی گئی ہے کہ مرنے والا کسی وقت بھی مر سکتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے طلاق نہیں دینے جا رہا، ایک واقعہ ہے جو اس کے ساتھ خدا کی طرف سے ہو جانا ہے، تو اس لیے کچھ مدت بڑھا دی جائے تاکہ کسی شبے کا امکان نہ رہے۔ اچھا، جب آدمی دنیا میں موجود ہوتا ہے تب تو بہت سے معاملات باہمی طور پر بتائے بھی جا سکتے ہیں، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تہمت لگنے کے بھی بڑے امکانات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مدت احتیاط کے طور پر بڑھا دی گئی۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، پھر آپ کی جو ڈسکشن ہے اس سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ اگر ایک خاتون ہے جس کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی شوہر نے طلاق دے دی، تو پھر اس کا مطلب اس کے لیے تو اب عدت ہے ہی نہیں۔ جی نہیں، قرآن مجید نے واضح کر دیا کوئی عدت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ جب حاملہ ہے تو جیسے ہی وضع عمل ہوگا، یعنی بچے کی ولادت ہو جائے گی، عدت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، کیونکہ عدت کا مقصد ہی اس کے سوا کچھ نہیں ہے، صحیح، دونوں صورتوں میں یہی ہے، دونوں صورتیں۔ خواہ طلاق ہوئی ہے، خواہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، بچے کے معاملے میں اطمینان کرنا ہے، جیسے ہی اطمینان ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب اب دوسرا پھر یہ بھی ایکسٹریم کیس ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون اپنی عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پر حمل کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، اگر اس ایج میں وہ بیوہ ہو گئی ہیں یا اس ایج میں ان کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر ان کی بھی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایسی عمر آ گئی ہے کہ جس میں آپ یقین سے کہہ سکیں، دیکھیے چونکہ بہت سے ایسے تجربات ہیں کہ بڑی عمر میں بھی حمل ہو گیا یا بچے کی تمہید بن گئی، تو اس لیے احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن جس کو آپ یقین کہتے ہیں، جس کے لیے آپ ممکن نہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر یہ قانون کے تحت بھی ممکن نہیں تک نوبت پہنچ گئی ہے یا طبی تحقیقات میں بھی یہ بات ممکن نہیں یقینی ہے تک پہنچ گئی ہے، تو عدت ختم ہو جائے گی۔ ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے آئسہ عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان ارتبتم، اگر شبہ ہو تو تب عدت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عدت کے بارے میں یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ عدت کے دوران، چاہے وہ طلاق والی عدت ہو یا بیوہ ہونے کی صورت میں ہو، عدت کے دوران عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کسی سے ملاقات نہیں کرے گی، اگر وہ جاب کرتی تھی تو اپنے آفس بھی نہیں جائے گی، اپنے ضرورت کے لیے بھی باہر نہیں نکلے گی، یہ ساری باتیں پھر کہاں سے آ گئی؟ نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے اصل چیز جو ہے وہ دین میں مقصود کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے؟ بچے کی حفاظت، بچے کے نسب کی حفاظت، عورت کو تہمت لگنے سے بچانا، ٹھیک ہے، یہ مقصود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر کچھ احتیاطوں کی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ ایسی جگہ نہ جائیے جہاں کوئی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو، ٹھیک، ایسا کوئی کام نہ کیجیے جس میں بچے کے بارے میں کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں، یعنی ایک مقصد ہے، اس مقصد میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے یا اس کو حاصل کرنے میں معاون ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ تلقین کر دی جاتی ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ خیال رکھنے کی چیزیں ہیں، یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں۔ قانونی چیز صرف یہی ہے کہ اس نے نکاح نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب جو آپ ذکر کر رہے ہیں عدت کا، اس میں ہمارے معاشرے میں پھر وہی ایک خرابی کی بات آ گئی کہ اگر کوئی بزرگ خاتون بھی بیوہ ہوتی ہے تو اس پر بھی یہ ساری پابندیاں عدت کی لگا دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ چونکہ بچے کے ساتھ یہ منسلک ہے یہ باتیں، اور وہ اس ایج میں نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کا امکان ہو، تو مگر ہمارے معاشرے میں پھر بھی یہ پابندیاں اس پر لاگو ہوتی ہیں۔
میں نے اس کے جواب میں یہ عرض کیا جی کہ چونکہ اس طرح کے بعض شاذ واقعات دنیا میں پیش آ گئے ہیں کہ بڑی عمر میں بھی بچے کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو اس لیے احتیاط کے طور پر یہ کہا جاتا ہے، اور وہ پابندی کیا ہے کہ اس کو نکاح نہیں کرنا۔ البتہ اگر موجودہ زمانے میں ایک ڈاکٹر، ایک ماہر آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ بچے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ عدت کے دوران کسی دوسرے مرد سے شادی کا ارادہ کا اظہار کر سکتی ہے عورت؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اس دوران میں یہ معاملات کیے جائیں، کیونکہ اس سے بھی کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اشارے کنائے میں کوئی بات آپ نے اشارے کہنی تو میں، کہہ ہاں، دیں، وہ تو ہے۔ ورنہ انتظار کریں، اور یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر بعض ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو خاندانوں کے لیے بہت کچھ شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس قانون کی مصلحت، اس کی حکمت دیکھنی چاہیے کیا ہے، یہ مدت کیوں مقرر کی گئی ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ استبراء رحم کے لیے، یعنی بچے کے بارے میں اطمینان کے لیے۔ یہ اطمینان آج کے سائنسی دور میں کسی دوسرے ذریعے سے ہو جاتا ہے تب بھی یہ ذمہ داری نہیں رہے گی، وضع حمل ہو جاتا ہے تب بھی یہ ذمہ داری نہیں رہے گی، یقینی طور پر معلوم ہے کہ کوئی مقاربت نہیں ہوئی تب بھی یہ ذمہ داری نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جو بیوگی والی عدت ہے اس کے اندر سوگ کا کیا ہے؟ وہ پورا جو عدت کا پیریڈ ہے وہ عورت جو ہے وہ سوگ میں گزارے گی، وہ ظاہر ہے اس طرح سے اپنے آپ کو بنائے گی، سنوارے گی نہیں، بیوہ کے بارے میں یہ۔ لیکن ایک طلاق کی صورت میں جب عدت ہوتی ہے تو کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذرا زیبائش کرے تاکہ رجوع کا کوئی صورت نکل آئے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیے ایسی باتیں کہی نہیں جاتی، یہ تہذیبی چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ایک عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں ہونی چاہیے، میرے خاوند نے اگر طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ فیصلہ اسے واپس لے لینا چاہیے، تو آپ اس کو یہ نصیحت کر سکتے ہیں کہ بیوی ایسے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے وہ کیا اقدامات کرتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے کن چیزوں کو اپنے لیے موزوں سمجھتی ہے، آپ اس میں کوئی بزرگ کی حیثیت سے مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی بڑا مشورہ دے سکتا ہے، تو بس اسی تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں قانونی نہیں ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ وہ گھر بھی نہ چھوڑے۔ مقصد یہی ہے کہ اس سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے۔ ٹھیک ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کوئی ایسی شکل پیدا کر دے کہ ٹوٹتا ہوا گھر بچ جائے، تو اس کے لیے عورت کو بھی تلقین کرنی چاہیے۔ اب آپ قاعدے کے مطابق مقرر کر دیں کہ نہیں اس میں فلاں طرح کا لباس پہنو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، یہ تو اس عورت کو دیکھنا ہے کہ وہ مرد کی حالت کو دیکھ کر، اپنے گھر کو دیکھ کر، اپنے مزاج کو دیکھ کر کیا اقدامات کر سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا گھر بچ جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ چاہتی ہو کہ گھر بچ جائے۔ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اچھا ہو گیا، میں تو اس سے نجات حاصل ہی کرنا چاہتی تھی، تو پھر آپ اس کو یہ تلقین کیا کریں گے؟ جو بیوہ کو یہ تاکید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس طرح کے بناؤ سنگار سے اجتناب کریں، وہ عرب کے معاشرے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اسی گھر میں رہ رہی ہے نا، ہاں، یعنی اسی جس گھر میں گھر میں اسی گھر ایک میں موت واقع ہوئی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ تہذیبی لحاظ سے بھی اگر آپ غور کریں تو کل وہ آپ کا خاوند تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، آج ایک خاتون بن سنور کے بیٹھ جائے گی تو معاشرتی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عمدہ تلقین فرمائی ہے کہ سادہ لباس پہن کے یہ وقت گزارو، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ دین میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ قانونی چیزیں ہیں جو لازم کر دی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کی ترغیب دی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے، اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ترغیب تلقین کی ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک خاتون اگر اپنی تہذیبی تربیت رکھتی ہے تو وہ کبھی یہ کرے گی بھی نہیں اس گھر میں رہتے ہوئے۔ لیکن جاوید صاحب ابھی آپ نے جو بات بتائی کہ یہ تہذیبی تربیت ہے، وہ اسی گھر میں رہ رہی ہے، کل وہ اس کا شوہر تھا، آج وہ فوت ہو گیا ہے اور وہ بناؤ سنگار کر کے رہے، یہ مناسب نہیں لگتا، یہ بات اس شوہر پر بھی تو صادق آتی ہے، وہ بھی اسی جگہ رہ رہا ہے، کل ایک عورت تھی اس کے ساتھ، اس کی بیوی تھی، آج وہ فوت ہو گئی، تو شوہر تو اس طرح سے اتنا لمبا پیریڈ جو ہے وہ اپنے جو اس میں ہے سوگ کی کیفیت میں تو نہیں گزارتا، پھر تو شوہر کے اوپر بھی ایک تعلق کے اور اس تہذیبی تقاضے ہونے چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھیے اگر کوئی آدمی اگلے دن نکاح بیٹھ جائے تو عام طور پر انگلی اٹھتی ہے اس کی جانب بھی، لیکن قانونی پابندی اس لیے نہیں لگائی گئی کہ اس کو عدت نہیں گزارنی، یعنی عورت پر یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہاں بچے کا امکان ہے،
شوہر کے اس کا کوئی امکان نہیں، تو قانونی پابندی تو نہیں ہوگی، لیکن تہذیبی روایات میں بہت سی چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کوئی قانونی حکم بیان کرتے ہیں، کبھی ایک تہذیبی تربیت کی بات کرتے ہیں، کبھی شریفانہ آداب بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دین میں موجود ہوتی ہیں۔ جاوید صاحب، طلاق کی صورت میں بچوں کی کفالت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اگر دونوں ہی یہ کہیں کہ جی ہم دونوں ہی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ بھی علیحدہ ہو جاتا ہے شوہر بھی، اور وہ عورت بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک تو کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے، اور دوسرا بچے کس کی کسٹڈی میں ہونے چاہیے؟ ایک یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری تو ہر حال میں شوہر کی ہے۔ جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں؟ نہیں، بالغ ہونے کے بعد بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو ذمہ داری ختم ہوگی نا۔ اچھا، آپ نے جب باپ کی حیثیت سے اقدام کیا تھا، بچے کی تمہید باندھی تھی، تو آپ نے کچھ ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں، وہ ذمہ داریاں اب آپ کو پوری کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذمہ داری تو ہر حال میں شوہر کی رہے گی۔ اس نے کما کے لانا تھا جب وہ اس کے نکاح میں تھی، اب کفالت کرنی ہے اس لیے کہ بچے اس کے ہیں، بچوں کو تو طلاق نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہاں میں صحیح، نے تو عرض کیا کہ طلاق جس عورت کو دی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حقاً علی المتقین، آپ کو کچھ متاع حیات اس کو دینی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ تو آپ کے بچے ہیں، تو اس جب لیے تک یہ بچوں کی پاؤں پہ ذمہ کھڑے داری- نہیں ہو جاتے تب تک اس کی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں اگر بچے ہوں گے تو کب تک ذمہ داری ہے؟ یعنی اس وقت تک ذمہ داری ہے نا۔ ٹھیک۔ بچے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے یا خود کمانے کے قابل نہیں ہوئے تو باپ ہی ذمہ داری اٹھائے گا، صحیح۔ تو ذمہ داری اس پر رہے گی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر کسی کی کسٹڈی میں دینا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے معاملے میں یہی فیصلہ کیا کہ جب تک وہ اپنا فیصلہ خود کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ماں کو دینا چاہیے۔ اچھا، ماں کی تربیت میں رہے گا وہ؟ ماں کی تربیت میں رہے گا، اس لیے کہ ماں کی آغوش زیادہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اچھا، ماں ہی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے، لیکن مالی کفالت کی ذمہ داری اس صورت میں بھی شوہر پر ہوگی یا مرد پر ہوگی، تو وہ ماں کے پاس رہے گا۔ جس وقت بچہ اپنا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا تو اب اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہتا ہے میں باپ کے پاس رہتا ہوں تو باپ کے پاس بھیج دیا جائے گا، وہ کہتا ہے کہ میں ماں کے پاس رہنا چاہتا ہوں تو ماں کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ان کا سوال یہ بھی ایک تھا کہ اگر دونوں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر معاملہ عدالت تک جائے گا؟ پھر باپ کو تو مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ ٹھیک، اس نے اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ حق تلف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے زیادتی کر رہا ہے، تو زیادتی سے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حق تلفی کو روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ یہ کام کرے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو جیل میں ڈالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، اس کو کوئی معذوری لاحق ہو گئی ہے تو پھر معاشرے کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اچھا جاوید صاحب، ہم نے نکاح سے متعلق جو ہے وہ گفتگو اپنے پچھلے پروگرام میں کی تھی، تو پچھلے پروگرام کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ ای میلز ہیں جو نکاح سے متعلق ہیں، طلاق سے متعلق بھی کچھ سوالات ہیں۔ پہلے میں نکاح سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں کی تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے لیے عورت اور مرد ان دونوں کی عمر کا تعین کیا اسلام نے کیا ہے؟ کیونکہ پاکستانی قانون تو یہ کہتا ہے کہ جی فلاں ایج تک جو ہے وہ اس کی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے اور اس ایج تک لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام نے تو یہ بلوغت کی بات کی ہے، تو بلوغت تو 12 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ 14 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت پابندیاں نہیں لگاتا، اصولی بات کر دیتا ہے۔ حکومتیں، ریاستیں، معاشرے یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی کا حق تو تلف نہیں ہو رہا، تو ہم نے اپنے معاشرے میں یہ دیکھا کہ جب چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے تو نہ وہ گھریلو ذمہ داریاں انجام دے سکتی ہیں، نہ گھر در کے معاملات سنبھالنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کی صحت پر بھی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، تو اس کے لیے ایک عمر مقرر کر دی گئی۔ یہ اصل میں وہ دائرہ ہے کہ جس میں مذہب نے کوئی حکم نہیں دیا تھا جس کی خلاف ورزی کرنی تھی، یہ مباحات کا دائرہ تھا۔ جو مباحات کا دائرہ ہے اس میں وہی اصول ہوگا کہ اگر کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، کوئی ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ قانون بالکل ٹھیک ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی عمر اور بڑھا دینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس کی خلاف ورزی کے نتائج عورتوں کے حق میں بہت برے نکلتے ہیں۔ ٹھیک، ایک سوال یہ ہے کہ عورت یعنی ایک مرد اور عورت نے شادی کی اور اس کے بعد شادی کے بعد عورت مرد جو ہے اس کا ذہنی توازن کھو گیا، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، ایسی کیفیت میں اب عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فیصلہ کرنا ہے، وہ رہنا چاہتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ وہ کہتی ہے کہ اس بنیاد پر مجھے طلاق دلوا دی جائے،
وہ طلاق اب دینے تو کی وہ شوہر پوزیشن میں ہے، پوزیشن میں ہی نہیں ہے وہ طلاق دینے کی، وہ عدالت میں چلی جائے گی، عدالت تنسیخ نکاح کر دے گی۔ تنسیخ نکاح کر دے گا۔ اور اسی لیکن طرح یہ سے اگر فیصلہ اسی کو کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایک کسی کا محبت کی شادی ہوئی ہے اور عورت یہ کہتی ہے کہ نہیں میں اب اس کی خدمت کروں گی یا میں اس کو سنبھالوں گی، تو ہمیں کس نے پابند کیا کہ ہم ضرور ان کو الگ کر دیں؟ یہ فیصلہ اس عورت کو کرنا ہے، ٹھیک۔ وہ جو فیصلہ کرے گی اس کے فیصلے کو نافذ کر دیا جائے۔ سملرلی اگر کوئی شوہر کھو گیا، اب اس کے کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، تو یہ عورت کب تک انتظار کرے گی اس شوہر کا؟ اس کے لیے ریاست کو قانون سازی کرنی ہوگی، معاشرے کو قانون سازی کرنی ہوگی۔ ایک زمانے میں لوگوں نے بہت غیر حقیقت پسندانہ قانون بنایا کہ 96 سال تک وہ انتظار کرے، پھر یہ کہا کہ 4 سال تک انتظار کرے۔ آج کے زمانے میں آپ ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، اخبارات سے اعلان کر سکتے ہیں، تو آپ ایک معقول مدت مقرر کر دیجئے جس کے اندر ہر طرف سے اعلان کر دیا جائے۔ اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کھو گیا ہے یا اس اعلان کے باوجود بھی اس کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تو اس مدت کے بعد عورت کو اجازت دے دیں کہ وہ شادی کرے۔ عورت کو اجازت قانون ہی دے گا نا، یعنی قاضی دے گا، وہ تنسیخ نکاح ہی کرے گا وہ؟ نہیں، وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مفقود الخبر ہے تو اس کے بارے میں جب آپ مدت مقرر کر دیں گے تو آپ سے آپ نکاح ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا۔ جب قانون یہ طے کر دے گا کہ 1 سال انتظار کر لیا جائے یا فلاں طریقے سے اعلان کرا دیا جائے یا اس طرح اخبارات میں اشتہار دے دیا جائے یا اس طرح ٹیلی ویژن پر خبر دے دی جائے یا اتنا عرصہ انتظار کرنے کے بعد آپ کوئی اقدام کر سکتے ہیں، تو وہ پہلے ہی طے ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی آپ قانونی لحاظ سے کوئی طریقہ مقرر کر سکتے ہیں کہ ڈگری لے لی جائے، عدالت سے کوئی معاملہ کر لیا جائے۔ یہ حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی قانون سازی شریعت نے نہیں کی، آپ کو حق دیا ہے، آپ اس کے لیے جو قانون چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اپنے قانون جو بھی بن گیا، ملکی قانون بن گیا، اس ملکی قانون کے تحت ایک عورت عدالت میں گئی، اس سے ڈگری بھی لے لی، ساری چیزیں ہو گئیں، 1 سال انتظار کیا۔ اب وہ عورت اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی ہے، اس نے کہیں اور نکاح کر لیا، کہیں اور نکاح کرنے کے بعد وہ جو شخص تھا جو غائب ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اب اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ نکاح منسوخ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اب اس کو آ کے اپنا حق نہیں ثابت کرنا، جو قانون تھا اس کے تقاضے پورے ہو گئے، تنسیخ نکاح ہو گئی، ایک دوسری جگہ نکاح کر لیا گیا، دونوں آزاد ہیں، جو فیصلہ چاہے آپ کر لیں آپس میں مل کے۔ وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے اپنے پرانے شوہر کے پاس جانا ہے، وہ اس سے طلاق لے لیتی ہے، یہ بھی اس کا فیصلہ ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے یہیں رہنا ہے، یہ بھی اس کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اسلام اور قانون آپس میں تضاد ہے ان کا۔ اگر کسی ایسے معاملے کو قانونی شکل مل جاتی ہے، کل پاکستان میں کہ اس کو اسلام میں حرام یا غلط قرار دیا گیا لیکن اس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے، تو اس ایسے معاملے میں عوام اگر اس کو پریکٹس کرتے ہیں، نہیں مسئلہ آپ کو اگزامپل دیں گے کہ جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہو، غلط ایٹ سپوز جیسے اب ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں، طلاق میں قانونی شکل ہمارے پاس کچھ اور ہے، جیسے آپ نے بتایا ویسے پریکٹس نہیں ہو رہا، تو اس صورتحال میں جو قانونی شکل موجود ہے کہ ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دے دیں اور طلاق ہو گئی، تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تو عوام اس کو پریکٹس کرے گی، اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا، جیسا آپ بتا رہے ہیں اس کو سمجھا جائے گا؟ نہیں دیکھیے، عوام کو فیصلہ کا حق دیا گیا ہے، کوئی قانون ایسا نہیں بنایا گیا جو آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ فلاں طریقہ ضرور اختیار کریں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب کوئی طریقہ آپ غلط اختیار کرتے ہیں، قانون اس وقت مداخلت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان میں جو طریقہ بتایا ہے قانون نے، اس میں خامی ہے، لیکن آپ پابند نہیں ہیں کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک طلاق دوں گا، وہی طریقہ اختیار کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کے پیغمبر نے بتایا ہے، تو قانون آپ کو مجبور نہیں کرتا اس کے لیے، تو اس لیے کوئی تصادم نہیں پیدا ہوتا ہے۔ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اچھا ایک سوال یہ جاوید صاحب کہ جو طلاق کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں تعلیم دی جائے گی، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ طلاق کیوں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی۔ جو سماجیات کے ماہر ہیں، انسانی نفسیات پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو معاشرتی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی سوسائٹی کے اندر کیا رجحانات پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ مطالعہ ایک اچھے معاشرے میں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ شرح کیوں بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ سماجی عوامل ہیں، کچھ معاشی عوامل ہیں، کچھ جو سوسائٹی میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ اس کا باعث بن رہی ہیں، اور لوگوں کو شادی بیاہ کے ادارے سے متعلق ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا، تعلیم نہیں دی، اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں۔ تو ان تمام عوامل کا جائزہ لے کے آپ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے آپ بہتری آ جائے گی۔ یعنی جب بھی کسی معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں خرابی کا باعث کیا چیز بن رہی ہے، ٹھیک۔
وہ چیزیں اگر آپ نے متعین کر لی ہیں کہ یہ 1 2 3 4 چیزیں باعث بن رہی ہیں، تو انہی کو ہدف بنا کے آپ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اس سے خرابی میں کمی آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں خرابی دور کر دینا، خرابی کا خاتمہ کر دینا، نہیں ہو سکتا، یہ نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے، یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی نہیں ہو سکا۔ ٹھیک، یعنی اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، جرائم کا ارتکاب کیا، سزائیں دینی پڑی ہیں، تو کچھ نہ کچھ خرابی رہے گی، لیکن خرابی کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں مرد و عورت دونوں اصل میں یہ جان کر شادی کرتے ہی نہیں ہے کہ شادی کیا ہے۔ یعنی ان کے خیال کے مطابق یا تو یہ محبت کا معاملہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تعلق کو قانونی شکل دے دی ہے۔ یہ شادی ایک ادارہ ہے، یہ خدا کی تخلیقی اسکیم میں شامل ہونا ہے، یہ ایک بچے کی ذمہ داری اٹھانا ہے، یہ ایک گھر بنا کے، ایک خاندان، ایک ادارہ بنا کے آپ کو مرتے دم تک اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ یہ ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے، عام طور پر اس کی تربیت نہیں دی جاتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگ ذرا بیزاری محسوس کرتے ہیں، خوابوں کے محل ذرا ٹوٹتے ہیں، تو اس کے بعد وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخری کویشچن ہے وہ یہ کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں نکاح پر گفتگو کی تھی، اور مرد کے لیے یہ بھی بات کی ہوئی تھی کہ وہ 1 سے زائد بھی نکاح کر سکتا ہے، تو اس دوسرا نکاح کرنے کے لیے یا تیسرا نکاح کرنے کے لیے وہ پہلی بیوی سے اجازت لینے کو کیوں ضروری نہیں سمجھا گیا؟ لازماً لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس سے شادی کی تھی تو باہمی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ دیکھیں، میرا بھی نکاح ہوا ہے، آپ کا بھی نکاح ہوا ہے، آپ کے معاشرے میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں اور کچھ ان ریٹن ہوتی ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں عمومی تاثر جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی تمہارے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ صحیح ہے، اس وجہ سے آپ اگر دوسری شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو پوچھنا چاہیے دوسرے فریق سے۔ اس لیے اس میں اگر کوئی قانون سازی کی گئی ہے تو غلط نہیں کی گئی۔ ہماری سوسائٹی میں عام طور پر یہ